لاپتہ طالب علم حفیظ بلوچ کی بازیابی اور اسلام آباد میں بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاٹھی چارج اور تشدد کے بعد اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جس میں سنگین دفعہ شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں 200 طلبہ کے علاوہ احتجاج میں شریک ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور اس احتجاج کو کور کرنے والے صحافی اسد طور کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز درج ہونے والے اس ایف آئی آر کے خلاف آج ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت تک کوئی بھی گرفتاری کرنے سے اسے روک دیا ہے۔ آج کی سماعت میں موجود نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس پر ایمان مزاری کے وکیل نے آگاہ کیا کہ ہماری معلومات کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے سیل کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایس ایس پی صاحب، اس عدالت کے دائرہ اختیار میں کیا ہو رہا ہے؟ احتجاج کرنے والے بلوچستان کے طلبہ کی بات سنی جانی چاہیے۔ طلبہ کے احتجاج پر آپ بغاوت کے مقدمے درج کر دیتے ہیں۔ بغاوت کے مقدمے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے جنہوں نے ان کی آواز دبائی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ طلبہ کے احتجاج میں پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت یہ سب برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی حدود میں کسی کی آواز دبائی جائے، کسی کی بھی، بالخصوص بلوچستان کے طلبہ کی آواز دبانے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ کی آواز دبانا در حقیقت بغاوت ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کتنے طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ یہ عدالت ایک کمیشن تشکیل دے، یہاں پر ایک آئین ہے اور عدالت تنقیدی آوازیں دبانے کی کوشش برداشت نہیں کرے گی۔ آج کی سماعت کے متعلق جاری کیے گئے کورٹ آرڈر کے مطابق ایف آئی آر سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے پرامن مجمع کو منتشر کیا، جس کا تعلق بالخصوص بلوچستان سے تھا۔ عدالت نے لکھا کہ نعرے لگانا، چاہے وہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، انہیں کسی بھی صورت جرم یا مجرمانہ سازش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایف آئی آر میں درج دفعات سے بظاہر لگتا ہے کہ اختلاف رائے کی حوصلہ شکنی کرنے اور ریاست کے اقدامات یا عدم فعالیت سے پیدا ہونے والی شکایت کے اظہار کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئین کے تحت چلنے والے معاشرے میں طاقت کا اس طرح کا غلط استعمال ناقابل برداشت ہے۔ عدالت نے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اختلاف رائے کی آوازوں کو دبانا یا ریاست، اس کے اداروں یا عوامی اداروں کے خلاف شکایات اٹھانے کی حوصلہ شکنی کرنا بغاوت ہے۔ اس کے علاوہ ریاست اور عوامی اداروں کی طرف سے نوجوانوں، خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے اظہار رائے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایک سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ سیاسی مباحثوں میں بغیر کسی روک ٹوک اور کسی خوف کے حصہ لے سکیں۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ ریاست اور ادارے شہریوں کو نقصان سے بچانے اور ان کی خدمت کرنے اور انہیں آئین کے تحت فراہم کردہ بنیادی حقوق کے استعمال اور ان سے استفادہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے موجود ہیں۔ طاقت کے استعمال اور طاقت کے غلط استعمال کے ذریعے پرامن احتجاج کو دبانا یا اس میں مداخلت کرنا، اختیارات کا غلط استعمال اور اس سے سنگین تجاوز کرنا ہے، جو وفاداری کے فرائض کی خلاف ورزی ہے، جو سرکاری عہدیداروں پر شہریوں کا قرض ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ ایف آئی آر سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات کا اس طرح سے غلط استعمال کا یہ پہلا کیس نہیں ہے جو اس عدالت کے سامنے آیا ہے۔ اختیارات کے غلط استعمال سے مخصوص کلاس کو ٹارگٹ کر کے اختلاف، تنقید اور سیاسی بحث کو بار بار دبانے کی کوشش کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناقابل برداشت ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ عدالت سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری انسانی حقوق کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اس عدالت کے سامنے پیش ہوں اور پرامن نوجوانوں کے خلاف پولیس فورس کے استعمال اور پھر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا جواز دیں۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس عدالت کو مطمئن کریں گے اور آئین کے تحت بنیادی حقوق کی ضمانت دیں گے، اور اگر وہ اس عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان اہلکاروں کی نشاندہی کریں گے جو اس پرامن مجمع کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے احتساب کو یقینی بنانے کا طریقہ کار واضح کریں گے۔ ریاستی ذمہ داران کی جانب سے تشدد اور بغاوت کی کارروائیاں ناقابل معافی اور ناقابل برداشت ہیں۔ عدالت نے اگلی سماعت تک کوئی بھی گرفتاری کرنے سے روکتے ہوئے اس کیس میں اٹارنی جنرل سے بھی معاملت طلب کر لی ہے کہ اس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر طلبہ اور سماجی کارکن قائد اعظم یونیورسٹی کے لاپتہ طالب علم حفیظ بلوچ کی بازیابی اور بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کے خلاف گزشتہ 4 روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ حفیظ بلوچ کو 8 فروری کو ان کے آبائی گاؤں خزدار سے لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ ان کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے احتجاج کے پہلے روز ہی مظاہرین پر پولیس نے تشدد اور لاٹھی چارج کیا اور ان کے احتجاجی کیمپس بھی ضبط کر لیے گئے، جس کے بعد گزشتہ روز یہ خبریں سامنے آئی کہ اسلام آباد پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ صحافی اسد طور، ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کے خلاف بغاوت کی سیلڈ ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ لیکن آج پولیس نے ایک اعلامیہ اور عدالت میں ایف آئی آر کی تفصیلات شیئر کی۔
FIR میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری، اسد طور، بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے 2 ممبران کے علاوہ 200 افراد کے خلاف پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، ہاتھا پائی کرنے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے اور نعرے لگانے کے خلاف 8 مختلف دفعات پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان دفعات میں دفعہ 120B بھی شامل ہے۔ مقدمے میں نامزد صحافی اسد طور نے ہمارے پروگرام کو موقف دیا کہ وہ اس احتجاج کو کور کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان کے خلاف احتجاج کے شرکاء کو اکسانے اور اس احتجاج میں براہ راست حصہ لینے کا الزام درست نہیں ہے۔ ان کے خلاف درج ہونے والی FIR انہیں ہراساں کرنے، ان کی آواز کو دبانے اور دیگر صحافیوں کو اس احتجاج کی کوریج سے روکنے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے بھی FIR کی مذمت کی ہے اور اپنے اعلامیے میں لکھا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف FIR واپس لی جائے اور پولیس تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔